الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. آج لوگوں کے سبق اسباق ہوئے اور ابھی کچھ دن پہلے کسی نے سوال بھی ہم سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ سالک کس کو کہتے ہیں، آپ جو اکثر سلوک طے کرنا، سالک کس کو کہتے ہیں اور مجذوب کون ہوتے ہیں، جذب کیا ہوتا ہے؟ ان کا اچھا چلو بتائیں گے. تو سالک کون ہوتا ہے اور مجذوب کون ہوتا ہے، یا سالک مجذوب کون ہوتا ہے، یا مجذوب سالک کون ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں. فرمایا کہ کوئی بہت بڑی عمارت ہو، کوئی بہت بڑی بلڈنگ، آج تمام بلڈنگیں آج دیکھتے ہو نا 22 مالہ 25 مالہ، ہمارے انڈیا کے اندر، انڈیا میں بھی 40 45 فلور کی جو ہے بلڈنگ ہے، اور انڈیا سے ذرا آپ باہر نکلیے، آپ جائیے تو دیکھیے آپ کو 100 فلور کی بلڈنگیں ملیں گی، 150 فلور کی بلڈنگ ملتی ہے، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آج کے دور میں بات سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہے کہ اگر ہم کو 100 مالے کی بلڈنگ پہ جانا ہے تو اس پہ چڑھنے کے دو طریقے، اس پہ چڑھنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے. ایک سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا، سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا، محنت کر کر کے تھک کے پھر سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر جانا. دوسرا راستہ ہے کہ ایلیویٹر لگا ہوا ہے، لفٹ لگی ہوئی ہے، ایک کمرہ سا بنا ہوتا ہے، بس اس کے اندر داخل ہوئے، بٹن دبائے اور دڑ سے اوپر پہنچ گئے. تو پہلا جو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا ہے، اس کو کہتے ہیں سلوک طے کرنا. محنت اور مجاہدے کے ذریعے جب بندہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اتباع سنت میں اپنی جان کو بھلاتا ہے، بڑی محنت بڑی مجاہدے کے ساتھ، پھر کہیں جا کے سلوک طے کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کا پھر وصل اور قرب حاصل ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، جس پہ اللہ کا چناؤ ہو جاتا ہے، اللہ چن لیتے ہیں، تو اللہ اس کو جذب کے راستے سے کھینچ لیتے ہیں، اس کو اللہ جذب کے راستے سے کھینچ لیتے ہیں. تو وہ بندہ یوں کہہ لو کہ مجذوب ہوتا ہے، وہ جذب کے راستے سے کھینچ لیتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد جا کے پھر اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے اس کے دل میں، اللہ اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنا پیار ڈال دیتے ہیں. پھر وہ اللہ کی محبت میں آ کے اب عبادت کرنے لگتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، اللہ کھینچ لیتے ہیں. اچھا، ایک طریقہ اور ہوتا ہے. یہ تو ایک ہوا کہ سلوک طے کرنا، سلوک سے سلوک بنا ہے، سلوک سے سالک کہہ لو. سلوک طے کرنے سے سالک بنتا ہے، جو سلوک کو طے کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. منزلیں طے کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مجذوب. لیکن آپ بعض جگہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض ایسی بلڈنگیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو لفٹ سے اوپر تک جانا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے جو ایک دم اینڈ آف دا ٹاپ پہ جانا ہوتا ہے، اس کے سب سے اوپر جانا ہوتا ہے، تو وہاں جانے کے لیے آپ کو پھر سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ایسی بلڈنگ، وہ جاتی ہے اوپر
لیکن اس کے بعد اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اب وہ اس کے اوپر لفٹ جا سکے. تو پھر فرمایا کہ اب یہاں سے 2-3 مالا سیڑھی پہ جائیے اگر ایک دم ہائٹ پہ جانا ہے آپ کو. تو معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو میرا اپنا جو تجزیہ ہے یوں کہہ لو، یا ہمارے بڑوں کا مشائخین کا جو ماشاءاللہ جو تجزیہ ہے جو دیکھا، سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر بندہ یا تو سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے. پہلے کیا مطلب سالک مجذوب کا؟ پہلے سلوک طے کرتا ہے، خوب محنت مجاہدہ، خوب جد و جہد، بڑا اپنے نفس کو رگڑتا ہے، بڑا مجاہدہ کرتا ہے، اتباع سنت میں اپنی جان کو بھلا دیتا ہے. سارا سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے پھر اللہ کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے، پھر اللہ اسے کھینچتے ہیں. اور مجذوب سالک کون ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی نہیں کرتا، مست بولا، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، اسے ہوش بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کے اوپر رحمت کی نگاہ کر دے، جس کے اوپر کرم آ جائے، جس کے اوپر شفقت ہو جائے، جس کے اوپر رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، کھینچ لیتے ہیں، اپنی محبت سے سینے کو بھر دیتے ہیں. پھر وہ بندہ اللہ کی محبت میں آ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر وہ سلوک طے کرتا ہے. پہلے جذب کے راستے سے کھینچ لیتے ہیں، بھر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ محبت سے سلوک کو طے کرتا ہے اور منزل پار کر لے جاتا ہے. تو وہ مجذوب سالک ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں یا تو سالک مجذوب ہوگا یا مجذوب سالک ہوگا. یہ طے شدہ ہے، یہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ ہے. اور ہر ایک غور کرے، آپ بھی غور کریے، ہم بھی غور کریں کہ کس کا کیا معاملہ ہے، کون سالک مجذوب ہے، کون مجذوب سالک ہے، یا کون ہے تو بس ایسے ہی ہے بیکار. غور کرنے کی بات، اپنے اوپر اپنے سینے میں جھانکنے کی بات. لیکن خیر کہیں نہ کہیں یا تو سالک مجذوب ہے یا مجذوب سالک. اور الحمدللہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ سید عبدالباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ ہر شخص یہاں مجذوب سالک ہے. پہلے کھینچ لیا جاتا ہے، اس کے بعد سلوک طے کرایا جاتا ہے. اس سلسلے میں میری نظر جو جاتی ہے اپنے لوگوں پہ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کھینچ لیے جاتے ہیں، یہ مجذوب سالک ہے. پہلے جذب کے راستے اللہ اپنے، پھر اس کے بعد اور حقیقت میں اس سلسلے کی اگر خوبی کو بیان کر دے کھول کے تو شاید عقل حیران ہو جائے گی، اور کیا میں بولوں، الفاظ نہیں ہوتے. بعض لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ فلاں ہے، اور اکثر کچھ جن کو علم کا غرور زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا سلسلہ ہے. یہ بھی کہتے ہیں لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں، کالے کالے حروف کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جاہلوں کا سلسلہ. اچھا بھائی، تم بہت بڑے عالم علامہ ہو، ذرا کچھ کمال کر کے دکھا دو. تمہیں تو کھڑے ہو کے کچھ بولنا بھی نہیں آتا، کم وقت جو ہے جاہلوں والی بات کرتے ہو. خیر، جو روحانیت کا معاملہ جو چلا آ رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تا کہ مہدی تک جائے گا، وہ مشعل راہ ہمارے مشائخین کے ہاتھ میں. بیوقوفاں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں یہ چیز کیوں چلی آ رہی، باہر کیوں نہیں جاتی؟ دے دینا ان جاہلوں کو جواب کہ نا تم جو پیری مریدی تمہارے یہاں جو ہوتی ہے نا، وہ علم کے بنا پہ ہوتی ہے کہ کالے کالے حروف پڑھو اور کھڑے ہو کے جو ہے بکواس کرو. تمہارے منہ سے کیا نکلا، اگلے کے نہ سینے میں جاتا ہے نہ کان میں، ایک کان سے اڑتا ہے دوسرے کان سے اڑ جاتا ہے. تم سلسلے کی حقیقت کو جانو گے. تم کو اتنا کرنا تھا کہ جو وظیفہ جو اللہ اللہ کرنا بتایا تھا، سلوک طے کرو، اپنا کام کرو. سوال کرتے ہو، نکتہ چینی کرتے ہو، نہیں سمجھ میں آتا جاؤ جس سے دل لگتا ہے اس کے پاس جاؤ. کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ لیکن واہیات بنا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ الٹے سیدھے سوال آتے رہتے ہیں. سوال آتا ہے تو پوچھو، آ کے پوچھتے بھی نہیں، بیکار میں دوسروں سے ادھر ادھر جو ہے تماشا کرتے ہیں لوگ. خیر،
اس سلسلے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاؤ گے. لیکن خیر الحمدللہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم جیسا خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فضلی ہیں. ہم فضلی ہیں. جو ہمارے سلسلے میں ہمارا مرید ہوگا اس کے اوپر بھی وہی فضل ہوگا جو میرے اوپر فضل ہوا ہے. اس کے اوپر بھی وہی فضل ہوگا جو ہمارے اوپر فضل ہوا ہے. میرا مرید تھوڑی محنت کرے گا اللہ زیادہ جزا دے گا. میرا مرید تھوڑی محنت کرے گا اللہ زیادہ جزا دے گا. تو میں بھی اسی حساب سے کہتا ہوں کہ ہم بھی سید عبدالباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرید، ان کے اوپر بھی ایک بڑا خاص فضل ہوا ہے. ہم بھی انہی کے مریدوں میں سے انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا کریں گے، بہت ملے گا انشاءاللہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ واقعی آپ لوگ نہیں کرتے، اس معیار پہ نہیں آتے. محنت مجاہدہ کرو نا، پھر دیکھو. ذرا محنت مجاہدہ کرو، ذرا جو آپ کو وظائف جو لطائف پہ جو محنت بتائی گئی ہے اس پہ ذرا محنت کر کے تو دیکھو. خدا کی قسم بڑے سے بڑے مفتی اور مولوی کو یوں ہی پانی پلاؤ گے بٹھا کے، جن کو جاہلوں کو جن کو تکبر ہے اپنے علم کے اوپر، ان کو یوں ہی پانی پلاؤ گے. لیکن چونکہ عمل نہیں کرتے ہو اس لیے بد اخلاق ہو. بے اخلاق نہیں، بد اخلاق، گندا اخلاق. عمل نہیں کرتے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب پہ محنت کرنے والے کے جو قلب کا لطیفہ پڑتا ہے، قلب کا محنت کرتا ہے، قلب پہ جو ہے سبق کرتا ہے، اگر واقعی ڈھنگ سے سبق کرتا ہے تو اس کی قلب سے جو ہے اشتہا کا تعلق ہے. کس کا؟ خواہشات کا. تمام خواہشات کو، اگر گندی خواہشات ہے تو اس کو شریعت کے دائرے کے اندر کر دیتا ہے، اور پھر کرتے کرتے اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی خواہش میں اس کی خواہش گم ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ قلب پہ ہی سبق نہیں صحیح سے کرتے تو کیا ملے گا؟ خاک ملے گا کچھ. روح کا کچھ کام ہے، سر کا کچھ کام ہے، خفی کا کچھ کام ہے، اخفا کا کچھ کام ہے، نفس کا کچھ کام ہے. ہر لطائف پہ جب آپ محنت کریں گے تو ہر لطائف میں ایک الگ خصوصیت اللہ نے رکھی ہوئی. روح پہ محنت کرنے سے اور اچھی محنت کرنے سے جن کو بہت غصہ اور بہت جلال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی شریعت کے اندر آ جاتی. شریعت غصہ شریعت ہے، غصہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے ڈالا ہے تو ظاہر ہے کہ آئے گا. لیکن اب ایک انسانوں کی طرح غصہ آئے گا، حیوانوں اور جانوروں کی طرح نہیں. جہاں جائز ہوگا، وہاں بہت ضروری ہوگا تو وہیں غصہ دکھائے گا. ہر کہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگلیوں کی طرح لڑنے پھرنے نہیں لگے گا. بہت سی چیزیں ہیں لیکن آپ چونکہ کرتے نہیں ہیں اس لیے ہر جگہ رسوائی ہوتی ہے. کریے تو صحیح، ذرا محنت کرتی ہے تو صحیح. ذرا محنت کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کے سینے میں کیا ہے. آپ ہی رہیں گے ہر جگہ. لیکن جب کرتے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بے عزتی ہوتی ہے. خیر، ہر شخص یا تو سالک مجذوب ہوگا یا مجذوب سالک ہوگا. لوگ جو سلسلے کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہیں، یہ سلسلہ بہت عظیم سلسلہ ہے. جس کو معرفت نہیں، جس کو پہچان نہیں، وہ بیچارہ کیا جانے. وہی والی بات ہے کہ بندر ادرک کا سواد کیا جانے. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. اور اگر میں علماء یا علم پہ بولوں تو علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. علماء دین، علماء ربانیین ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن وہ عالم بعمل ہو، وہ عالم ہو تو اس کی نفس کی اصلاح ہوئی ہو. آج تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ایسے بھی مولوی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو اصلاح کی ضرورت نہیں، ہم تو علماء ہیں، اور ایسا تن کے رہتے ہیں. تو میں کہا لا حول ولا قوت، لعنت ہے تمہارے اوپر. اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح وہی پائے گا جو اس کا تزکیہ کرے گا. تم تو تزکیہ کرنے سے تم تو کہتے ہو کہ ہم تو علامہ ہیں صاحب، ہمیں تزکیہ کیا ضرورت، ہم تو دوسروں کی تزکیہ کرنے والے. ہاں، اپنے نفس کی تزکیہ کرتے نہیں، خود اصلاح نہیں. اتنا ٹیڑھا نفس، اپنے سامنے کسی کو دیکھ نہیں سکتے. تم عالم ہو، اگر واقعی عالم ہو تو مثال تمہاری انبیاء کی جیسی ہے. تمہاری سیرت، تمہارا اخلاق اور کردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے.
ویسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ تو ان سے قطرہ لوگے، کچھ تو ان کے اخلاق میں سے کچھ تو قطرہ ملے گا اگر واقعی ان کو پڑھا ہوگا، ان کی سیرت پڑھی ہوگی۔ لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اکثر گردنیں تنی ہوتی ہیں، سر اونچا ہوا ہوتا ہے، علم پہ غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے عالم بڑے علامہ ہیں، کالے کالے حروف پڑھ کے وہ دماغ میں بھی کالا ہی کالا سب بچ جاتا ہے، دل دماغ سب کالا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے، وگرنہ جو واقعی عالم با عمل ہیں، ہم جانتے ہیں عالموں کو، ہم بھی قدر کرتے ہیں عالموں کی، ہم قدر کرتے ہیں امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد فاروقی سرندی کی، ہم قدر کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم کرتے ہیں قدر حضرت غوث الاعظم میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بھی علامہ گزرے، ہم کرتے ہیں قدر اللہ والوں۔ کس نے کہا کہ ہم علماء کی قدر بہت قدر کرتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارا سر ہے، لیکن تم آؤ تو صحیح اس میں یار، تم کہتے ہو کہ علماء ہماری عزت نہیں کرتے، تم کو تو ڈنڈے سے مارے تمہارے جیسے جاہل ہو، عالم کا ٹیگ لگا کے آتے ہو اور ہم سے بکواس کرتے ہو کہ ہم عالم ہیں، کہے کہ عالم ہو۔ واقعی تم لوگ، آپ سے کہتا ہوں اپنے آپ کو سنوار لیجئے، اپنے آپ کو سدھار لیجئے، کوئی آپ سے منہ لگنے کے قابل نہیں ہوگا، دعویٰ کرتا ہوں، کوئی منہ لگنے کے قابل نہیں ہوگا۔ خیر، اپنے آپ کو سنواریے، اصلاح کریے، تو ایک سالک مجذوب ہوتا ہے، ایک مجذوب سالک ہوتا ہے۔ مجذوب سالک ایک بڑی خوبصورت مثال میں اکثر کبھی کبھی کسی محفل میں بیان بھی کیا ہوں۔ مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا تھا، ولید کر کے گزرا تھا، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑا جو ہے اس کا سلطنت پھیلی ہوئی تھی، تو اس کے انڈر میں کئی ایک گورنر تھے، بہت سارے گورنر تھے، تو وہ گورنر اکثر جو ہے نا، کچھ علاقے کے گورنر بہت اچھا کام کرتے تھے، اپنے علاقے میں بہت لوگوں کا خیال رکھنا، ساری چیزیں ایک دم نظام کو بہت اچھا چلانا۔ کچھ علاقے میں گورنر سب گڑبڑ سڑبڑ کرتے تھے، تو بادشاہ کو بڑی فکر رہتی تھی، وزیر اس کا کہا، بادشاہ کو مشورہ دی، بادشاہ سلامت ایک کام کریے، سب کو دعوت دیجیے، سب کو دعوت دیجیے اور دعوت دے کے بلائیے، اب بلانے کے بعد سب کو آپ جب جو لوگ اچھا کام کیے ہیں ان کو جو ہے کچھ انعامات سے نوازیے، کچھ ان کی عزت بڑھائیے، تاکہ اس سے جو دوسرے ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو کہ ہم بھی اچھا کام کریں گے تو بادشاہ پھر اگلی بار ہمیں بھی بلا کے لوگ صاحب اکرام دیں گے، عزت دیں گے، انعامات دیں گے۔ تو کہہ رہے ہاں یار یہ اچھا ہے، سب کو بلایا جائے۔ تمام جو 100-200 گورنر تھے ہر علاقے کے، سب کو بلایا گیا، طلب کیا، سب آئے، بڑی اچھی محفل چل رہی تھی، بڑی اچھی مجلس چل رہی تھی بادشاہ سلامت کی، اور ایک اچھا ماحول تھا محفل کے اندر۔ جب سب لوگ آئے تو پہلے زمانے میں جب بادشاہ کے یہاں کوئی آتا تھا یا بادشاہ کی کوئی خاص دعوت ہوتی تھی تو اس میں بادشاہ اپنی من مرضی کا لباس لوگوں کو پہناتے تھے، پہلے زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا۔ خلعت ادا کی، خلعت کہتے ہیں نا وہ جبہ جو اوپر سے پہنتے ہیں، کپڑے کے اوپر سے ایک جبہ ایبا ڈال دیے، تو وہ خلعت عطا کی، خلعت سب کو عطا کی، اور بڑا شاہانہ کھانا اور شاہی کھانا سب پکوان طریقے کا بنا ہوا تھا، لوگ کھا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، محفل بڑی اچھی چل رہی تھی۔ اس میں تمام سب گورنر ہی تھے ہر علاقے کے، اس میں ایک گورنر کو اس میں ایک چھینک آنا شروع ہوئی، چھینک آئی، اب وہ بیچارہ اپنی چھینک کو روکتا ہے۔ اچھا، چھینک ایسی چیز ہے، غیر اختیار چیز ہے کہ وہ کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے، آتی ہے تو آ ہی جاتی ہے، اور جتنا بندہ اس کو روکتا ہے اتنا ہی آتی ہے۔ اب وہ اس کو چھینک آنا شروع ہوئی، اب وہ روک رہا ہے، چھپا رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن آخر میں چھینک بہت زور سے اس کو آ گئی۔ اچھا، چھینک جب آتی ہے تو یا تو ناک سے کچھ لعاب نکلتا ہے یا منہ سے کچھ تھوک وغیرہ نکل جاتا ہے، تو اب جب اس کو چھینک آئی تو ہر آدمی کی اٹینشن اس کی طرف، کون چھینکا بھائی، ہر آدمی دیکھنے لگا۔ اب وہ بڑا اچھا، اس زمانے میں ٹیشو وغیرہ ہوا نہیں کرتے تھے کہ ٹیشو ایشو رہے تو آدمی فوراً لے اٹھائے پوچھ لے۔ اچھا، اس کا جو اپنا لباس تھا وہ خلعت کے اندر تھا، اب وہ کیا کرے، کہاں پہنچے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی اٹینشن کو لوگوں سے گھمانے لگا۔ تھوڑی دیر ہوئی، اٹینشن لوگوں کی گھوم گئی، اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے پھر مست ہو گئے تو اس نے کیا کیا، جو خلعت کا آخری ادھر کا کونا تھا اس سے اٹھا کے اس نے اپنے جو ہے منہ اور ناک کو پوچھ لیا، اور عین جس وقت اس نے اپنے منہ اور ناک کو پوچھا ہے اسی وقت بادشاہ سلامت کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی۔
بادشاہ کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور بادشاہ بہت سخت ناراض، بہت بگڑا، تو نے ہماری عطا کر دی خلعت کا جو ہے احترام نہیں کیا، تو نے اس سے اپنی ناک اور گندگی پوچھ لی، اس سے اس کی خلعت چھین لی جائے اور اس کی گورنری بھی چھینی جائے، یہ دربار میں ہمارے بیٹھنے کے قابل نہیں، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ بڑا ناراض، بڑا سخت، بادشاہ کا موڈ ایک دم گرم، محفل ایک دم ٹینشن ہو گیا، ہر آدمی جو ہے اسکیئرڈ ہو گیا، ڈر گیا ایک دم۔ بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے۔ اب وزیر بڑا سمجھدار تھا، وزیر نے کہا ایسا نہیں ہو کہ بادشاہ پھر علول جلول کچھ کرے، کام کرو اس کو، کیا بادشاہ سلامت محفل کو برخاست کر دیجیے، آپ اندر چلیے۔ کہ ہاں، بادشاہ اندر چلے ہیں، محفل برخاست جو تھا جدھر سب کو روانہ کر دیا۔ اتنے میں ایک سیکیورٹی والا آیا باہر سے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شخص ہے، ایک گورنر ہے نہامند کے علاقے کے، نہامند کے علاقے کے گورنر ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا بلاؤ اس کو۔ تو وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک سوال تھا۔ کہ اللہ کیا ہے پوچھو۔ کہ اللہ ایک بات بتائیے، یہ جو چھینک آتی ہے یہ آدمی کی خود اختیار میں ہے یا غیر اختیاری عمل ہے؟ یہ انسان کا اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری عمل؟ یہ خود سے کرتا ہے یا ہو جاتی ہے؟ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے سوال کرنے آیا ہے کہ مطلب تم نے اس کو زبردستی کیوں سزا دے دی جب اس کے غیر اختیاری عمل تھا، اتنی بڑی سزا کیوں دے دی کہ اس کی تو بادشاہ ناراض ہو کہتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرتا ہے؟ کہنا ہاں بادشاہ سلامت آج ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ کہنا کیا؟ کہنا بادشاہ آپ کے دی ہوئی خلعت پہ اس نے اپنی ناک اور گندگی پوچھ لی، تو آپ اتنا ناراض ہوئے کہ اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اس کی نوکری بھی چھین لی، اس کو بھگا بھی دیا۔ آج مسئلہ سمجھ میں یہ آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی انسانی خلعت پہنائی، انسانیت کی خلعت پہنائی، انسانیت کا چوغا پہنایا ہے۔ کل ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگوں کے حق حقوق مار کے الٹا سیدھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ اپنے دربار سے ہمیں بھی ایسے دھتکار کے نکال دے۔ یہ آپ کی خلعت آپ کو مبارک، آپ کی گورنری آپ کو مبارک، میں چھوڑتا ہوں، میں نہیں کرتا آج سے آپ کی گورنری۔ انہوں نے اپنی خلعت وہیں اتار کے بادشاہ کے اوپر پھینک ماری کہ اللہ تم کو تمہاری گورنری مبارک، میں چلا۔ کیا آج سمجھ میں آ گیا؟ اتنی چھوٹی چیز پہ تم اپنے دربار میں، پھر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ اللہ بھی تو پھر اگر انسانیت کا چوغا اللہ نے ہمیں پہنایا، ہم اگر انسان نہیں بنے، دوسروں کے حق حقوق مارتے رہے، الٹا سیدھا کرتے رہے، تو کل اللہ کے دربار سے بھی دھتکارے جائیں گے۔ خیر، اب وہ کیا کریں؟ کسی سے سنا تھا، بغل میں ہی بغداد تھا، لگا ہوا تھا بالکل، تو کہنے لگے کہ بغداد میں ایک بزرگ رہتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، چلو ان کی صحبت میں چلتے ہیں، چل کے جو ہے اللہ اللہ سیکھیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ بہت اللہ کو ناراض کر لیا، نافرمانی کر لی، بہت لوگوں کو تکلیف دے دی، اب اللہ کو راضی کرنا۔ آئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اور آ کے سلام کیا، وعلیکم السلام، فرمایا کہ مجھے وہ نعمت چاہیے، مجھے وہ نعمت چاہیے، وہ دولت چاہیے جو آپ کے سینے میں ہے، مجھے وہ نسبت کا نور چاہیے جو آپ کے سینے میں ہے، میں اللہ کو پانے آیا ہوں، اللہ کو حاصل کرنے آیا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اچھا ایک کام کرو، رہو کچھ دن یہاں کچھ دن رہو، 2-3 دن رہو، 2-4 دن، اور پہلے دیکھو ماحول کو کہ یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے، پہلے اس کا جائزہ لو، 2-3 دن رکو یہاں پہ، پہلے دیکھو، اس کے بعد پھر جو ہے بات کرنا۔ تو وہ 2-3 دن جب وہاں رکے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف کے ذریعے یا ظاہراً جیسے بھی باطنی طور پہ جس طور پہ بھی انہوں نے پورا اس کا جائزہ لے لیا اس شخص کا کہ یہ کون ہے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نہامند کے علاقے کا گورنر ہے اور ایسے ایسے تھا اور معزول کر دیا گیا، اپنی نوکری چھوڑ دی ہے اس نے، سب 2-3 دن میں آپ نے سب پتہ کر لیا اس کے بارے میں۔ پھر اس کو بلایا کہ اچھا تمہیں اللہ چاہیے؟ کہنا جی۔ کہنا ایک کام کرو، جاؤ سال بھر جو ہے سلفر کی دکان چلاؤ، گندک کی دکان چلاؤ۔ گندک کی دکان جانتے نا، وہ بیج اور یہ سب جو ہے کھاد وغیرہ اور یہ سب بدبو آتی ہے اس کے اندر سے، بہت کسان وغیرہ اکثر اس کی دکان۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے وہ دکان چلاؤ سال بھر، کیونکہ وہ اس دکان پہ جانے والا بھی سب غریب اور مزدور اور مطلب ہر طریقے کا آدمی جاتا ہے اس طریقے کا۔
چلے جاؤ جا کے وہ دکان چلاؤ، کیونکہ ابھی گورنر تھے نا، بڑے پاکیزگی میں بیٹھتے تھے، بڑی صاف صفائی اس میں، اب جاؤ ذرا اپنے نفس کو تکلیف دو وہاں پہ۔ گئے جا کے جو ہے 1 سال گندھک کی دکان چلائی، بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا جو ہے سال بھر میں ان کے کپڑے وپڑے بھی جو ہے ایک دم گندے سندے ہو گئے۔ خیر سال جس دن پورا ہوا اسی دن آ گیا فوراً، حضرت آج سال مکمل ہو گیا، آج سال پورا ہو گیا۔ اچھا تم، اس کا مطلب تم دن گن رہے تھے، اس کا مطلب تم دن گن رہے تھے، جاؤ 1 سال جا کر اور چلاؤ، 1 سال جا کے دکان کو اور چلاؤ۔ اچھا اللہ چاہیے نا بیٹا، جی جاؤ دکان چلاؤ، 1 سال اور چلاؤ۔ گئے 1 سال اور پھر دکان چلائی، لیکن اب طبیعت کے اندر صبر پیدا ہو گئی، اب حلم پیدا ہو گیا، بڑا نرمی آ گئی مزاج کے اندر، اب بڑے محبت کے ساتھ دکان کو اچھے سے چلانے لگے۔ 2 سال پورا ہو گیا، لیکن ان کو اب یاد نہیں تھا کہ سال پورا ہوا۔ تو جب وقت پورا ہو گیا تو کچھ دن کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود خیال آیا، کہہ رہے اس کو بلا کے لاؤ، دیکھو اس کا وقت تو پورا ہو چکا ہے۔ آیا نہیں، بلایا تو فرمایا کہ تمہارا 2 سال پورا ہو گیا؟ کہہ رہے جی حضور ہو گیا۔ تو آئے نہیں، حضور دکان چلا رہا تھا تو ذہن میں نہیں آئی بات۔ خیر اچھا 2 سال پورا ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جاؤ، جا کر بغداد کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ جا کر بھیک مانگو، جا کر بھیک مانگو۔ تمہارا لباس تو ویسے ہی گندا سندا ہو چکا ہے، لباس تو ایک اور حال بھی ویسے ہی ہو چکا ہے، جاؤ جا کر بھیک مانگو، اور شرط یہ ہے کہ بھیک تم نے مانگنا ہے، اور بھیک سے جو پیسہ ملے خود کے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے، یہاں لا کے خانقاہ کے لنگر خانے میں دے دینا ہے، اور ان کو جو ہے جو یہاں مہمان رہتے ہیں خانقاہ کے اندر، جو مجاہد لوگ رہتے ہیں جو ذکر فکر اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر خرچ کر دینا، خود کے اوپر خرچ بھی نہیں کرنا۔ ہاں دیکھو اللہ کو پانے کے لیے کیا 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 کرتے تھے لوگ، ہمارے اکابرین نے اللہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو گوا دیا، اپنے آپ کو کھول دیا، اپنے آپ کو کھو دیا، پھر کہیں جا کے اللہ کو حاصل کیا۔ بھیک مانگنا معمولی بات ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، چلو اپنے نفس کے لیے کبھی مانگنا بھی پڑتا ہے، تو انسان 100 بار سوچتا ہے کہ یار مانگوں کہ نہیں مانگوں اگلے سے، کوئی ضرورت ہے 25-50 ہزار کی، تو انسان 100 بار سوچتا ہے کہ اگلے سے مانگوں، مانگتے ہوئے شرم بھی آتی، وہ اپنی جان کے لیے، لیکن یہاں اللہ کے لیے بھیک مانگنا کیا مجاہدہ ہے، اللہ کے لیے۔ بازار کے اندر گئے، جا کر بھیک مانگے، دیکھنے والے لوگ دیکھ کے کہتے بھی اتنا اچھا نوجوان، اتنا جوان، ہٹے کٹے، اتنے خوبصورت ہو، بھیک مانگتے ہو، طاقتور ہو، جاؤ کام کرو، مزدوری کرو، لیکن شیخ کا حکم تھا کہ بھیک مانگنا ہے تو مانگنا، در در بھٹک بھٹک کے اللہ کے نام پہ دے دو۔ مانگ کیوں رہے تھے؟ اللہ کے لیے مانگ رہے تھے، اور جو ملتا تھا اس کو بھی خود نہیں خرچ کرنا ہے، ان فقیروں کے اوپر خرچ کر دو جو خانقاہ کے اندر بیٹھے۔ سال بھر بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے رہے، بھیک مانگا، بھیک مانگنے کے بعد پھر جب سال پورا ہو گیا، اب دیکھا کہ اب نفس کے اندر سے اکڑ ختم ہو گئی، تکبر ختم ہو گیا، وہ بڑکپن ختم ہو گیا۔ فرمایا 3 سال کے بعد پھر بٹھالتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کون ہو، اب اپنا تعارف کراؤ۔ کیا 3 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اب تعارف کرائیے اپنا، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ 3 سال تک نفس کو ایک زبردست بھٹی کے اندر تپایا، اس کے بعد اب پوچھتے ہیں کہ اب نام بتاؤ، اپنا تعارف بتاؤ، تم کون تھے، کیا کرتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے، کہاں تھے؟ بتایا صاحب میں گورنر تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ کہ اچھا تم گورنر تھے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ کے بندوں کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں تمہاری ذات سے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچی ہوگی، کسی کا کچھ ہوا ہوگا، کسی کیا؟ جی حضور ہوا ہے، جی حضور ہوا ہے۔ کہنا بیٹا اللہ چاہیے نا، اللہ چاہیے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کے مخلوق کا دل دکھا کے
اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کے تم اللہ کو کیسے پا سکتے؟ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کہ بیٹا تم اللہ کو کیسے پا سکتے؟ تم نے جن کا حق مارا ہے، جن کو تکلیف دی ہے، جن کو جو ہے پریشان کیا ہے، جن کے دل کو دکھایا ہے، تمہیں اللہ نہیں مل سکتا۔ پہلے جا کے ان سب سے اپنے حقوق کو معاف کراؤ، اس کے بعد پھر اللہ ملے گا۔ کہ حضرت 3 سال ہو چکا، کہ میں دعا کرتا ہوں، جاؤ ایک فہرست بناؤ، ایک لسٹ بناؤ، میں دعا کرتا ہوں اللہ مدد کرے گا، تمہاری وجہ سے کس کس کو تکلیف ہوئی ہے، تم جا کے ایک لسٹ بناؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ خیر وہ گئے، جانے کے بعد 2 دن کے اندر ایک لمبی چوڑی جو ہے لسٹ بنا کے کہ جاؤ، نہامند میں رہتے تھے نا، نہامند کے علاقے میں جاؤ اور جا کے جن جن کو تکلیف پہنچائی سب سے پہلے معافی مانگ کے آؤ۔ اللہ کے لیے معافی مانگنا، اللہ کو پانا ہے، اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے۔ آپ سب بھی سالک ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، آپس ہی میں جھگڑا کیے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے کی توفیق نہیں، کیا اللہ کو پاؤ گے؟ کیا اللہ کا وصل حاصل کرو گے؟ کیا اللہ کا قرب حاصل کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا کینہ اور حسد بغض سینوں کے اندر رکھے ہو، اللہ کو پانے کے لیے کبھی نہیں ملے گا۔ خیر نہامند کے علاقے میں گئے، جانے کے بعد ہر ایک دروازے میں جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو 2 4 6 نوجوان کھڑے تھے، اس میں سے ایک کہتا ہے ارے دیکھ یہ پاگل جو آ رہا ہے بھکاری ٹائپ کا، یہ وہی تو ہے جو اس علاقے کا گورنر ہوا کرتا تھا۔ دوسرا کہتا ہاں یار دکھتا تو ویسے ہی ہے، ہاں۔ پھر اس کو تیسرا کہتا ہے کہ اچھا خاصا جو ہے گورنر تھا، پاگل ہے، چھوڑ دیا نوکری ہو، بڑا مطلب زبردست طریقے سے ٹکا کے اس کو جو ہے بے عزت کیا، خوب ذلیل کیا نوجوان لڑکوں نے وہاں پہ کھڑا کر۔ خیر ہو گئے اگلے کے گھر، بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ کہ کون؟ دیکھا اچھا تم وہی گورنر ہو؟ کہ ہاں میں فلاں موقع پہ فلاں چیز پہ آپ کو تکلیف دی تھی، میں نے، تم میرے پاس آئے تھے کچھ اپنا کام کروانے، میں نے غصے میں ڈانٹ دیا تھا، تم 1 1.5 گھنٹے تک دھوپ میں کھڑے رہے، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا۔ وہ کہتا ہے نہیں معاف کرتا۔ کہتا ہے اچھا کیسے معاف کرو گے؟ کیوں اتنی معافی مانگی جا رہی؟ اللہ چاہیے، اللہ کے لیے معافی مانگی۔ کہ جاؤ، تم نے مجھے 1.5 گھنٹہ کھڑا کیا تھا، جاؤ 2 گھنٹہ جا کے دھوپ میں تم بھی کھڑے ہو، تب معافی ملے گی۔ ٹھیک، جا کے تپتی دھوپ میں سر جھکا کے کھڑے رہے 2 گھنٹے۔ جب وقت پورا ہو گیا اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے اب تمہیں معاف کیا، میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ کسی کے گھر گئے، کسی کو معافی مانگی تو فرمایا کہ تم نے مجھے ایسے ایسے سزا دلوائی تھی، میں بھی اس کا بدلہ لوں گا۔ کہنا میں حاضر ہوں، جتنا مارنا ہے معاف، جو سزا دینی ہے دے دو، مگر معاف کر دینا، دل سے معاف کر دینا۔ کیوں؟ اللہ چاہیے۔ ایک کے گھر گئے، چلو بھائی معاف کر دے، میں نے تجھے ایسے ایسے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دوں؟ میرے گھر کا کام چل رہا ہے، اس میں آ کے مزدوری کر صبح شام، جب مجھے لگے گا تو معاف کروں گا۔ وہ گھر بننے تک مزدوروں کی طرح ان سے مزدوری لیتا رہا، مزدوری کراتا رہا۔ پھر جا کے کہا کہ اب جاؤ تم کو معاف کیا۔ ایسے کرتے کرتے 2 سال تک بندوں سے اپنے حق کو معاف کراتے رہے۔ بندوں کو جو دل دکھایا تھا، بندوں کو جو تکلیف دی تھی، ان سے سب سے معافی مانگتے رہے 2 سال تک۔ 2 سال تک معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد جب پورے شہر والوں سے اطمینان ہو گیا، مطمئن ہو گئے، ہر ایک سے پوچھا کہ کسی کے دل میں میرے لیے کوئی تکلیف تو نہیں؟ سب نے کہا نہیں، ہم نے معاف کیا تمہیں۔ جب ہر طرف سے معافی مانگ لی تو پھر آتے ہیں شیخ کے پاس، فرمایا حضرت میں نے سب سے معافی تلافی کر لی، سب نے معاف کر دیا، الحمدللہ آپ کی دعا کی برکت، سب الحمدللہ سب معاف کر دیا، سب ہو گیا۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ آؤ بیٹھو، اب تم ہماری مجلس کے اندر بیٹھنے کے قابل ہوئے ہو، اب تم ہماری محفل میں بیٹھنے کے لائق ہوئے ہو، آؤ بیٹھو۔ 5 سال نفس کو تپایا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب محفل میں بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ پھر 1 سال، بس 1 سال اپنی صحبت میں رکھا
اور جو نسبت کا نور عطا کیا، تو ایسا اللہ کے عاشقوں میں ان کا شمار ہے کہ ان کا اگر ان کے بارے میں اکثر اگر پڑھے تذکرۃ الاولیاء کے اندر ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں پڑھے تو بندہ حیران ہوتا ہے. اللہ والوں کو، اللہ کے ولیوں کو تو اللہ کی محبت ملتی ہے، لیکن ان کو کچھ خاص ملی ہوئی تھی. ان کا نام تھا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور بغداد کے اندر ان کا مزار. ہم عراق میں ابھی جب عراق کا سفر ہوا تھا تو میں گیا تھا، ہم لوگ گئے تھے، کافی لوگ اس میں ساتھ میں تھے. ہم لوگ گئے تھے ایسے اوپر چڑھ کے، پھر نہیں اچھے ادھر کے، اور واقعی ان کی مزار پہ جا کے لگا کہ واقعی کوئی دیوانے کی مزار ہے، کسی اللہ کے عاشق کی مزار ہے، کوئی واقعی کوئی ہے، کچھ اثر ہے، کچھ ہے، لگتا ہے کوئی ہے یہاں پہ. لاجواب مزار سے ایک عجیب سا، صرف وہ ڈھانچہ دیکھ کے ہی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اندر کا جو معاملہ تھا تو سسار، صرف اوپر کا حصہ ہی دیکھ کے لگ رہا تھا کہ واقعی کسی دیوانے کی مزار ہے، کسی فقیر کی مزار. ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے حال احوال عجیب لکھے ہوئے. فرماتے ہیں کہ ایسا ان کے رگ رگ، ایک ایک انگ انگ کے اندر اللہ کی محبت سما گئی. فرماتے تھے کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو یہ جیب سے جو ہے گڑ کی ڈلی نکالتے تھے اور اس کے منہ میں ڈال دیتے. پھر تھوڑی دیر میں کوئی آئے، کوئی بس اتنا کہہ دے اللہ، وہ جیب سے نکالتے تھے اور ایک منہ میں جو ہے اس کے وہ ڈال دیتے. ایسے ہی اللہ کی دیوانگی تھی. کسی نے پوچھا کہ اتنے گڑ کی ڈلی لاتے کہاں سے ہو، اور کیا مطلب جو تمہارے سامنے لوگ جان بوجھ کے ان کے سامنے اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اور جب اللہ کا نام لے وہ ایک ٹکڑا نکالیں جیب سے اور اس کے منہ میں ڈال دیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کوئی میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے، میں اس کے منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں. کوئی میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے، میں اس کے منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں. فرماتے تھے کہ ہر شخص جو آتا تھا اس کے منہ میں جو ہے کھلا دیتے تھے گڑ کی. اس زمانے کی ٹافی چاکلیٹ یہی ہوا کرتی تھی، مٹھائی یہی ہوا کرتی تھی. خیر، ان کے یہاں تک احوال لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بار کہیں جا رہے تھے کسی بستی سے، تو عجیب تھوڑا حال تھا ان کا، لباس وباس اس وقت اچھا نہیں تھا، تھوڑا پھٹا پھٹا لباس تھا، چاروں طرف سے پھٹا ہوا تھا، دیوانے ٹائپ دکھ رہے تھے. تو بچوں نے سمجھا کوئی پاگل دیوانہ ہے. کچھ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ پتھر مارنے لگے. ان کو پتھر مارنے لگے تو ایک بچے نے پتھر مارا تو ان کو خون آ گیا، خون گرنے لگا. تو کسی نے ادھر علاقے کے آدمی نے دیکھا تو بچوں کو ڈانٹا، بھگایا. اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سوچا کہ میں جا کے اس کی مرہم پٹی کر دوں اس آدمی کو جس کو خون نکلنے لگا. کہہ رہا ہے کہ میں جب جا کے ان کی پٹی دیکھا اور ان کا جو خون گرتا ہوا دیکھا، کہہ رہا ہے خون کے ایک ایک قطرے سے نقش اللہ کا بنتا تھا. خون کے ایک ایک قطرے سے اللہ کا نقش بن جاتا تھا. ایسا رگ رگ ریشے ریشے کے اندر اللہ کی محبت سمائی تھی. 5 سال تپایا بھی تو تھا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے لیے لوگوں سے مار بھی کھائی، اللہ کے لیے سب کچھ کیا. پھر کہیں جا کے اللہ ملا تو پورے وجود کے اندر اللہ بس گئے تھے، اللہ سما گئے تھے، اللہ چھا گئے تھے، پورے وجود کے اوپر اللہ چھا گئے تھے. تو خیر، ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے گھر سے وضو بنا کے مسجد کی طرف جا رہے تھے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا اور اللہ سے ایک الگ تعلق ہو جاتا ہے. کبھی کبھی محبت میں نا کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، محبوب اور محب نہیں کر دیتے، کبھی کبھی جو ہے بات میں کچھ بات کر جاتے ہیں. تو ایک بڑا محبت کا تعلق ہوتا ہے اللہ والوں کا، اللہ سے بہت عشق و محبت کا تعلق ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن جا رہے تھے، گھر سے وضو بنا کے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے. تو جیسے ہی نکلتے ہیں تو ان کے قلب پر الہام ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں شبلی ایسا گستاخانہ وضو بنا کے ہمارے گھر کی طرف آتے ہو؟ شبلی ایسا گستاخانہ وضو بنا کے ہمارے گھر کی طرف آتے ہو؟ تو وہیں رک گئے، کھڑے ہو گئے. تو پھر الہام ہوا کہ اچھا یہ بتاؤ ہمارے گھر کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ ہمارے گھر کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟
تو یہ بات ایسی لگی کہ نہ جائے رفتن نہ پائے رفتن نہ جائے مانن، نہ کچھ کر نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کچھ نہیں تو کرے کیا؟ تو ایک محبت کے اندر، ایک جذبے کے اندر ایک چیخ نکلی، ایک نعرہ اللہ کا لگا ہے، ایک نعرہ اللہ کے نام کا نعرہ لگا ہے، ایک جذبہ لگا ہے. تو فرمایا، پھر الہام ہوا، شبلی کیا تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے؟ شبلی کیا تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے؟ پھر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ جوش بھی نہیں دکھا سکتے. پھر الہام ہوا، شبلی کیا تم مجھے اپنا صبر دکھاتے ہو؟ کہ یا اللہ کرے تو کرے کیا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو ایسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کچھ بول بھی نہیں سکتے. شبلی کیا تم مجھے اپنا صبر دکھاتے ہو؟ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. پھر الہام ہوا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب کو کھول کے تمام شہر والوں کو بتا دوں؟ تجھے کوئی منہ لگانے کے قابل بھی نہیں رہے گا، تو کسی کے منہ لگنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، تجھے کوئی اپنے منہ لگانے کے لائق بھی نہیں رکھے گا. میں تیرے عیب کو کھول کے تمام مخلوق میں بیان نہ کر دوں؟ چونکہ بڑا اس وقت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وقت گزر چکا تھا، ایک شہرہ ہو گیا تھا، لوگ قدر کرنے لگے تھے، لوگ جاننے لگے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے دیوانے اور عاشق، اور ایسی ان کی مجلس ہوا کرتی تھی کہ بہت عارفانہ مجالس ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے دانا بینا لوگ آ کے ان کی مجلس میں، ابو علی سینا جیسے لوگ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے اللہ کے ولی ان کی مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے. تو خیر پوچھا، شبلی کیا میں تیرے عیب کو کھول کر ان بندوں پہ بیان نہ کر دوں؟ تجھے کوئی منہ لگانے کے لائق بھی نہیں رکھے گا، تجھے کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. تو جب یہ کہا تو پھر یہاں محبت بھی جوش ماری، محبت کا جذبہ جوش مارا. تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اے اللہ اگر تو یہ کہتا ہے تو کیا میں پھر تیرے بندوں میں تیری رحمت کو کھول کر نہ بیان کر دوں؟ اللہ اس روئے زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اللہ تیرے بندوں میں تیری رحمت کھول کر نہ بیان کر دوں؟ اللہ اس روئے زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری کہہ نہ میں تیری کہتا ہوں، شبلی نہ تو میری کہہ نہ میں تیری کہتا ہوں. اور واقعی اللہ اتنے کریم ہے، خدا کی قسم اگر میرے جیسا ناقص، میرے جیسا جاہل اگر تمہارے سامنے کچھ اللہ کے کرم کو کھولے تو شاید تم بھی چھوڑ چھاڑ دو. اللہ کا کرم، اس کا رحم ایسا ہے کہ کیا بیان کیا جائے، نہیں بیان کر سکتے. اللہ کے رحم و کرم کو بیان نہیں کیا جا سکتا. واقعی وہ بہت بے انتہا کریم ہے، اس کی رحمت، اس کا کرم ایک ایک رائی کے دانے کے برابر بہانہ ڈھونڈتا ہے. میرا بندہ ایک بہانہ دے دے میں بخشوں اس کو. تو کہتے ہیں کہ کھول کے بیان نہ کر دوں تجھے کوئی سجدہ کرنے والا. سب تو پھر یہی کہیں گے اللہ تو بہت کریم ہے، بخشی دے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا سجدہ وجدہ کرنے کی، تو معافی کرنا اس کو. خیر تو اس کو کہتے ہیں سالک مجذوب. پہلے سلوک طے کرایا، پھر جذب کے راستے سے کھینچ لیا. اور مجذوب سالک کسے کہتے ہیں؟ نظریہ پیش ہے، فرمایا کہ تمام اللہ والوں کی حال احوال سے سمجھ میں آتا ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، عجیب دیوانے طریقے کے، عجیب دیوانے تھے. ابھی 2-4 دن پہلے کچھ خطاب میں ان کا تذکرہ آیا تھا. وہ جنگل میں لے جا کے بوڑھے بابا کو روٹی کھلاتے تھے، نہ کباب کھلاتے تھے. خیر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر نام تھا، نوجوان تھے، شرابی تھے. کیا میں نے کہا نا، جو مجذوب سالک ہوتا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے. جس کو اللہ جذب کے راستے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ مست رہتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے، اللہ چن لیتے ہیں. فرمایا شرابی تھے، شراب خانے کی طرف جا رہے تھے. پہلے سے بھی کچھ پی ہوئی تھی، ہلکا نشہ تھا، ہلکا ہوش تھا. جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے. ایک جگہ کہیں دیکھا کہ لفظ اللہ کسی اس پہ ٹکڑے پہ، کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا تھا، اور وہ زمین پہ گرا تھا. ان کو دیکھ کے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کے بڑی غیرت آئی کہ میرے اللہ کا نام اور زمین پہ گرا ہے. ایک شرابی کو یہ خیال آ گیا کہ میرے اللہ کا نام اور زمین پہ گرا ہے. اس کو زمین سے اٹھایا، چوم کر اوپر جو ایک سوراخ تھا، داغ تھا، اس کے اندر رکھ دیا.
میرے اللہ کا نام زمین پہ نہیں گرا ہونا چاہیے. اسی وقت کے ولی کے قلب پر الہام ہوا کہ جاؤ بشر حافی کو بتا دو، جاؤ بشر کو بتا دو کہ اس نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کے دیوار کی اونچائی پہ رکھا، ہم اس کے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیں گے. ابھی وہ شراب خانہ پہنچے ہی تھے، اتنے وہ پیچھے سے اللہ کے ولی آئے اور آ کے بتاتے ہیں کہ بشر تمہارا ہی نام ہے کہ جی تمہیں مبارک ہو، تم نے اللہ کے نام کو زمین سے اٹھا کے دیوار کی اونچائی پہ رکھا. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں. پھر عجیب حال ہے ان کا بھی، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو. اللہ نے ایسا مخلوق کے اندر ان کی محبت کو عام کر دیا تھا، مطلب تمام مخلوق، صرف انسان نہیں مخلوق کی بات کر رہا ہوں میں، چرند پرند جانور ہر ایک جو ہے ان کا ادب کرتا تھا. فرماتے ایک شخص جو ہے اپنا گدھا لے کے جاتا تھا، گدھے پہ کچھ سامان وامان لے کے جاتا تھا، تو کہتا تھا کہ ایک دن جا رہا تھا تو رستہ چلتے اور اس کا گدھا جو ہے بیچ سڑک پہ ہی پخانہ اور پیشاب کر دیا. تو وہ شخص جیسے ہی دیکھا کہ اس کے گدھے نے لیت گرا دی اور گندگی کر دی، وہ رونے لگا. لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ لگتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ بشر حافی دنیا سے پردہ کر گیا. کہ لیں کیوں؟ کہ لیں کہ میرا گھوڑا آج تک کل شام تک میں نے دیکھا کہ میرا گدھا جو ہے یہ اس کو حاجت ہوتی تھی تو یہ سڑک کے کنارے ادھر جا کے جہاں بندے نہیں چل سکتے وہاں جا کے یہ جو پخانہ اور پیشاب کرتا تھا. اور جتنے جانور میں دیکھتا ہوں اس شہر کے اندر کوئی بیچ سڑک کے اوپر گندگی نہیں گراتا. تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پھر دل جواب دیتا تھا کہ ہاں اللہ کا ایک ولی ہے جو ننگے پاؤں چلا کرتا ہے اس زمین پہ. اللہ نے جانوروں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ میرا ولی چلتا ہے اس زمین کو ناپاک نہیں کرنا، اپنی گندگی سے ناپاک نہیں کرنا. تو ان کا نام بشر حافی رحمت اللہ علیہ. ان کے بھی عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب حالات ہیں اللہ کے عشق و محبت میں. اسی طریقے سے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک دن ایک قافلہ لوٹنے گئے اور لوٹتے لوٹتے اسی قافلے کے اندر کسی نے کوئی تھا جو قافلے کے اندر وہ تلاوت کر رہا تھا قرآن پاک کی. اور کیا آیت پڑھتا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ آیت ایسی دل پہ چوٹ ماری کہ فوراً اسی وقت دل میں خیال ہے کہ کب تک یہ گندا کام کرتا رہوں گا، لوگوں کو لوٹتا رہوں گا. فوراً اسی دم توبہ کری اور توبہ کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں موڑ دیا اور مجاہدہ کیا. اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضیل بن عیاض اولیاؤں کے سردار ہو گئے، ولیوں کے سردار ہیں. چشتیہ سلسلے میں ان کا جو شجرہ چلا آ رہا ہے، معمولی بزرگ نہیں، واقعی باکمال اللہ کے ولی گزرے ہیں فضیل بن عیاض. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ مجذوب سالک. ان کو اللہ پہلے جذب کرا، گنڈے تھے، ڈاکو تھے، بدماش تھے، لیکن ایک لمحے کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو پرو دیا سینے کے اندر، اور پھر جو لگے ہیں تو پھر کھینچا اللہ نے تو کھینچ لیا. پھر اس کے بعد اللہ کی محبت میں آ کے سلوک طے کرتے ہیں. تو اس طریقے کے لوگ ہیں. قریب کا واقعہ دیکھنا ہے بس آخری بات. آپ جگر مراد آبادی کو دیکھ لیجیے. جگر مراد آبادی، بلکہ میں تو کہتا ہوں جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ شرابی تھے، زبردست شرابی تھے. ابھی ایک 7-8 سال پہلے میرے پاس ان کے پر پوتے وغیرہ آئے تھے. کہیں سے کچھ پتا چلا تھا نانا پیر صاحب کے توسل سے کچھ اس سے، تو یہاں خانقاہ میں آئے تھے، رات بھر قیام کیے تھے. کچھ کتابیں میں ان کی دے کے گئے تھے، اور پتہ نہیں کہاں رکھی کتابیں، ہم تو پڑھے بھی نہیں. خیر تو ان کے پرپوتے آئے تھے، اڑے تھے کافی، علی گڑھ کی طرف سے کہیں سے آئے تھے وہ لوگ. تو خیر جگر مراد آبادی بہت اچھی غزل، بہت اچھا کلام کرتے تھے. اجمیر شریف کے اندر ایک جو ہے نعتیہ مشاعرہ ہوا، نعتیہ مشاعرہ ہونا تھا. لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں 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 کو بلایا جائے گا، سب کو جب ان کی باری آئے گی ان کو بھی بلایا جائے گا. تو لوگوں نے کہا نہیں، کچھ لوگ موافق تھے کہ نہیں ہاں بلانا چاہیے، بہت اچھا غزل تو بہت اچھی لکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے نعت بھی بہت اچھی پڑھیں، کیونکہ نعتیہ مشاعرہ تھے، یہ تو غزل لکھتے تھے. لیکن لوگوں نے کہا نہیں بلانا چاہیے، بہت بڑا آدمی ہے. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں شرابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کیسے پڑھے گا، یہ مخالفت بھی ہونے لگی. خیر ابھی تو یہ ہو رہا تھا، لوگوں نے ان کے پاس آگے کہا حضرت آپ کو آنا ہے. تو کہنے لگے میں تو غزل لکھتا ہوں، نعت میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. پھر لوگوں نے فورس کرایا تو ان کے کسی قریبی سے کہلوایا تو اس کو بھی منع کر دیا. پھر ان کے ایک استاد تھے، انہوں نے بھی آ کے کہا تو انہوں نے منع کروا دیا.
لیکن پھر ان کے شیخ کوئی بزرگ تھے جن کو بہت مانتے تھے، لوگ ان کے پاس گئے کہ آپ جگر مراد آبادی کو آپ کہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جگر مراد آبادی تمہیں حکم دیتا ہوں، تم شرابی ہو، تم گندے انسان ہو، لیکن تم کو دیکھو ایک موقع مل رہا ہے، ہو سکتا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم کچھ لکھو، کچھ نعت وت لکھو، ہو سکتا ہو یہی تمہارے لیے جو ہے باعث نجات بن جائے، کچھ جو ہے تمہارے لیے کچھ بھلا ہو جائے، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے تمہیں کچھ ہدایت مل جائے۔ تو یہ فکرہ جو ہے نا، یہ الفاظ ان کے دل پہ لگ گیا کہ ہو سکتا ہے واقعی ساری زندگی تو میں شراب نہیں پینا چاہتا، میں بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن مجبور ہوں عادت سے۔ خیر انہوں نے کہا میں پڑھوں گا۔ اچھا اجمیر شریف کے اندر مجلس لگ گئی، سب ہو گیا، محفل سج گئی۔ جگر مراد آبادی کچھ لوگ بینر لگا دیے کہ یہ شرابی ہے، یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ شرابی ہے، یہاں داخل ہونا نہیں چاہیے۔ اور خیر اسٹیج لگ گیا، بہت بڑے بڑے لوگ نعت پڑھنے والے سب آئے، اور آنے کے بعد لوگوں نے جو ہے نعت پڑھی اور سب کیا۔ سب پڑھنے کے بعد سب لوگوں نے نعت پڑھی اور سب کیا، تو آخری میں جب باری آئی تو ان کو جو ہے خفیہ مخفی رکھا گیا تھا، ان کو چھپایا گیا تھا کہ کہیں شور نہیں ہو کہ جگر مراد آبادی آئے ہوئے ہیں، اور یہ 3-4 دن پہلے وہاں اجمیر پہنچ چکے تھے خفیہ طریقے سے۔ جب مجلس عین عروج پہ تھی تو اعلان ہوا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور جو ہے ان کا جو ہے نعتیہ کلام، تو کچھ لوگوں نے جو ہے کہا مرحبا مرحبا، اور کچھ لوگ اسی میں چلا رہے تھے کہ مر بے حیا مر بے حیا، ہاں، اور عجیب کمنٹ ہونے لگے۔ خیر جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اسٹیج پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد فرماتے ہیں، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد بڑے اس سے جو ہے بڑی درد بھرے انداز سے کہتے ہیں ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اس طرح ہو کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ آگے بڑا خوبصورت الفاظ فرماتے ہیں، ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ آخری میں بڑا لاجواب الفاظ فرماتے ہیں، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک میں بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ مجھے اس امت عاصی سے منہ، جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، نہ پڑھنا شروع کی، پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، اور ایسا اعلیٰ کلام پڑھا کہ ہر شخص پہ رنگ چڑھ گیا، اور ایسا ان کو اس نعت لکھنے اور کرنے کی ایسی ہدایت ہوئی کہ شراب چھوٹ گئی۔ خود اپنے بارے میں شعر فرماتے ہیں، لوگ جا رہے تھے رستے میں، لوگوں نے کہا چلو جگر مراد آبادی کو دیکھنے جا رہے ہیں، سنا ہے کہ وہ جو ہے نیک ہو گئے، سدھر گئے، تو فرمایا کہ چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہوا ہے، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اور عجیب عجیب شعر، خیر اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی کہ دنیا آج ان کی مثال دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی سلوک طے کرنا آسان فرمائے، اللہ اپنے جذب کے راستے سے ہمارے لیے ہمیں کھینچ لے جائے، اور آسانی ہم سب کے لیے فرمائے، اپنی راہ میں مجاہدہ اور نفس کا تزکیہ کرنا اللہ آسان فرمائے، قلب کا تصفیہ فرمائے، ہماری روحانیت کو اللہ بلند فرمائے، اللہ ہمارے نصیب اور مقدر کو بلند فرمائے، اللہ بس بے حساب ہم سب سے راضی ہو جائے، کہنے اور سننے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بحمد لا الہ الا اللہ۔ چلیے بیٹھ جائیے۔